الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ تک ہم لوگوں نے اس سلسلے وار درس قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 87 تک کے مضمون کو سنا تھا۔ آج اس سے آگے کی آیات کو ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے معاملے میں دو رائے رکھتے ہو، دو گروہ ہو گئے ہو، دو طرح کے اوپینینز تمہارے بن گئے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو ان کے اپنے اعمال کے سبب، ان کی اپنی حرکت کے سبب اوندھا کر دیا ہے، الٹا دیا ہے، پلٹ دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اس کے بارے میں تم یہ چاہت رکھتے ہو کہ اسے سیدھا راستہ دکھاؤ؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کسی کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ اس آیت سے بات شروع ہو رہی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ منافقین کا ذکر پچھلی آیات میں بھی ہو رہا ہے۔ منافق سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مہمات میں، بہت سارے جنگوں میں چھوڑ دیا تھا، اکیلا چھوڑ دیا تھا، راستے سے دور ہو، راستے سے الگ ہو گئے تھے۔ اور جو خاص بات چل رہی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم قتال پر کہ جاؤ کافروں سے لڑو، جو تمہارے دین کے دشمن ہیں ان سے لڑو، جب اللہ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا قرآن کے ذریعے تو وہ لوگ اس حکم کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ وہ حصہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، کفوا ایدیکم، جو ہاتھوں کو روکے رکھنے کی بات تھی، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی بات تھی، تو اس پر یہ لوگ خوش تھے، اس پر یہ لوگ خوش تھے۔ لیکن جیسے ہی قتال کا حکم فرض ہوا ان پر کہ اب لڑنا ہے تو یہ اس حکم سے بھاگنے لگے، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اور کس طرح سے ہم لوگوں نے مثالیں سنی ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی تھے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت پر ہمیشہ قائم رہے، اور ان کے بعد بھی جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد بھی اسی دین پر، اسی فکر پر، اسی منہج پر وہ قائم رہے۔ لیکن یہ لوگ جن کے بارے میں بات چل رہی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی شکایت کی کہ ہمارے اوپر یہ حکم کیوں فرض کر دیا؟ لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہیں ہمیں مہلت دی، کچھ اور وقت دیتے، اچانک فرض ہو گیا قتال۔ اس بات سے یہ لوگ نالاں تھے، اپنے دل میں پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کا حال پچھلی آیات میں آ رہا تھا۔ پھر اب اس آیت کے حوالے سے جو بات ہے وہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ میں سب سے بڑی شخصیت اس شہر کے حوالے سے
اللہ کے رسول کی ہو گئی، یعنی اب کسی اور کی نہیں چل رہی ہے مدینہ شہر میں، چل رہی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے، اللہ کے دین کی چل رہی ہے۔ اب کوئی مار نہیں رہا، نماز پڑھنے پہ کوئی پیٹ نہیں رہا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر کوئی جان نہیں لے رہا، کوئی گھر نہیں چھین رہا، کوئی مال نہیں چھین رہا، بظاہر عزت و آبرو محفوظ ہے، دین و ایمان محفوظ ہے۔ یہ ماحول ہے مدینہ کا۔ تو اب سب لوگوں کو، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر چکے تھے، ان تمام لوگوں کو جو عرب میں مختلف علاقوں میں تھے، مختلف قبیلوں میں تھے، الگ الگ بستیوں میں، الگ الگ شہروں میں تھے، ان تمام لوگوں کو یہ بات کہی گئی، ان تمام لوگوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ مدینہ آ جاؤ۔ اب ایمان کا معیار، ایمان کی صداقت ہجرت سے پتہ چلے گی۔ تم اگر اطمینان کے ساتھ اللہ کے دین کی پیروی کرنا چاہتے ہو، کوئی ڈر نہ رہے جان جانے کا، عزت جانے کا، مال چھن جانے کا، تو اس ڈر سے بچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ، مدینہ آ جاؤ۔ مدینہ میں، مدینہ کی بستی اب وہ دار الاسلام ہے، وہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں اسلام قائم ہو گیا۔ اب وہاں اللہ کی بندگی ہوگی اور تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ تو اب جس کسی کو بھی صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کرنی تھی، وہ سب لوگ مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ اور ہجرت کا مطلب سمجھتے ہیں نا، گھر چھوڑ دینا، واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، مال و متاع چھوڑ دینا، بزنس ہے تو بزنس چھوڑ دینا، زمین چھوڑ دینا۔ اور ہجرت میں پورا سامان تو لاد کر لے نہیں جا سکتے کہ 20-20 اونٹ پر لوگ لاد کر مدینہ چلے آ رہے، ایسا بھی نہیں، کسی صورت سے جان بچا کر مدینہ پہنچ جانا ہے۔ گھر والے اگر آ رہے ہیں تو گھر والے جو مسلمان ہیں ان کو لے کر آؤ، خاندان والے، بستی والے روک رہے ہیں، اڑنگا لگا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان حالات میں بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ پہنچ جانا ہے۔ تو یہ جذبہ ہجرت کا کیسے پیدا ہوگا؟ جب بندہ یا بندی اللہ کو اور اللہ کے دین کو سب سے زیادہ امپورٹنس دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو، ان کے ساتھ رہنے کو، ان کی لیڈرشپ میں زندگی بسر کرنے کو سب سے زیادہ امپورٹنس دے گا، تو پھر اس کا گھر اس کو نہیں روک پائے گا، پھر اس کا بزنس اس کو نہیں روک پائے گا، پھر اس کو اپنی ماٹی، اپنی دھرتی، اپنی زمین، اپنی بستی نہیں روک پائے گی، پھر اس کو اپنی نسل، اپنی برادری، اپنا کنبہ، اپنا خاندان نہیں روک پائے گا، کوئی نہیں روک پائے گا، کیونکہ اس کے دل میں تو سب سے زیادہ اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے دین کی محبت براجمان ہے۔ یہی وہ معیار بن گیا ایمان کا۔ ہجرت کرو، پکے مسلمان ہو، اور اگر ہجرت نہیں کر رہے ہو، منافق ہو۔ شہر کی محبت ہے، خاندان کی محبت ہے، گھر، مال، بزنس کی محبت ہے، یا اور لوگوں کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے ہو، یا پھر تساہل ہے، اسکت ہے، سمجھتے ہو کہ اپنی بستی ہی میں نماز پڑھ لیں گے تو مسلمان تو ہے نا؟ نہیں، آج جو آیات ہم لوگ سنیں گے اور آج کے آگے سے کچھ آیات تک انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنے دین، اپنے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی، اس کے رسول کی اور اس کے دین کی محبت نہ رکھی، بلکہ ان کے دلوں میں گھر، مکان، بزنس، علاقہ، بستی، اپنی نسل، اپنا کنبہ، پریوار، اپنے جو مفادات تھے، جو ان کے انٹرسٹ تھے، اس کی محبت رہ گئی، اور جس کی وجہ سے وہ مدینہ نہیں آ رہے ہیں۔ ایسے منافقین، ان کے بارے میں سچے مسلمان جو تھے، جو مدینہ میں تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، اور ماحول یہ تھا کہ آئے دن جنگ ہو رہی ہے، ہر دن جنگ ہو، اس بستی میں جھڑپ ہوتی ہے، اس علاقے میں جھڑپ ہوتی ہے، وہاں مسلمانوں کو گھیر لیا جاتا ہے، وہاں مسلمان بچانے چلے جاتے ہیں، تو یہ آئے دن کی جھڑپ ہے۔ کتابوں میں تو بڑی بڑی
جو جنگیں ہیں ان کا ذکر ہے نا، مشہور جنگیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مشہور جنگ کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی جنگ نہ ہوئی ہو، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں نہ ہوتی ہوں. یہ جھڑپ آئے دن کی کہانی تھی، آئے دن کی کہانی. ان کہانیوں میں، ان جھڑپوں میں ہوتا یہ تھا کہ مسلمانوں کو پتا ہے، مدینہ کے مسلمانوں کو، کہ اس بستی میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. اگر ہم گئے وہاں، جھڑپ ہوئی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ہجرت کر کے نہیں آیا ہے، اس نے اپنے بزنس کو پرائرٹی دی ہے، اس نے اپنے خاندان کو پرائرٹی دی ہے، اس کے دل میں اپنی دھرتی، اپنے شہر کی محبت زیادہ ہے، لیکن ہے تو مسلمان نا. کیا کیا جائے؟ موقع دیا جائے. ایک رائے یہ تھی مسلمان ہے اور چھوٹ دی جائے اور اس کو وقت دیا جائے، اور ایک رائے یہ تھی کہ جب ہجرت کر کے نہیں آیا، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، رسول کی محبت نہیں، دین کی محبت نہیں، اب ہم جائیں گے، اگر کافروں سے لڑیں گے، ہاتھ پڑ گیا تو اس کو بھی نپٹا دیں گے. وہ اپنا ہے نہیں، اس نے ہجرت نہیں کی، وہ اپنا نہیں ہے. دوسری رائے یہ تھی. اسی بات پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے معاملے میں دو گروہ بن گئے ہو، دو رائے رکھتے ہو؟ دو رائے نہیں رہنی. ایک بات کل تک چھوٹ دی گئی تھی، جب تک ہجرت کا حکم نہیں تھا تب تک چھوٹ تھی کہ ٹھیک ہے، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے دل کا علاج کرو، دل میں اللہ کو بساؤ، دل میں اللہ کے رسول کو بساؤ، دل میں اللہ کے دین کو بساؤ. موقع دیا جا رہا ہے، موقع دیا جا رہا ہے. لیکن اب جب کہ ہجرت کا حکم آ گیا ہے اور ہجرت وہ معیار بن گیا ہے، وہ کرائٹیریا بن گیا ہے جس سے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی اللہ کا ہے یا غیر اللہ کا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے یا پھر غیروں کے ساتھ اس کی چھنتی، پتہ چلے گا. اس کے دل میں اسلام کی محبت ہے یا پھر یہ اپنی سابقہ روش پر، پرانے طور طریقے کو پسند کرتا ہے زیادہ. تبھی تو یہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا پا رہا. ہجرت کا قدم بہت بڑا قدم ہے، یہ قدم نہیں اٹھا پا رہا. اس کے لیے سب سے بڑا احساس اللہ، رسول اور اس کے دین کی محبت کا دل میں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو رائے نہیں ہونی چاہیے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ارکسہم، ان کو اوندھا کر دیا ہے، اوندھا دیا ہے، بما کسبوا، ان کے اپنے حرکت کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے. اب بھائی آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ یا تو اللہ کے ہوئیے یا غیر اللہ کے ہوئیے، یا تو اللہ کے ہو جائیے یا اپنی مٹی کے ہو جائیے، اپنی زمین، اپنی دھرتی، اپنے شہر کے ہو جائیے، اپنے علاقے کے ہو جائیے. آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یا تو آپ اللہ کے رسول کے ہوئیے یا پھر اپنے بزنس کو دیکھیے. آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یا تو آپ اللہ کے دین کے ہوئیے یا پھر اپنے خاندان کو دیکھیے. آپ نے اس مطالبے میں اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کو مسترد کر دیا، یعنی ان لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان کی جو یہ حرکت ہے نا، اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھا دیا ہے، ان کو الٹ دیا ہے. وہ اسلام کی طرف آنے والے لوگ نہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو آگے آئے گا. ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ اوندھا دے؟ اوندھایا کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ بما کسبوا، کیونکہ ان کی حرکت ویسی تھی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، بلکہ انسان کی حرکت ہوتی ہے ویسی، تب اللہ تعالیٰ اس کو گم کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بند کر دیتا ہے. ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو اٹھایا گمراہ کر دیا، اس کو اٹھایا گمراہ کر دیا، وہ آدمی پریشان، مجھے کیوں گمراہ کر دیا. نہیں، گمراہی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی حرکت ویسی ہوتی، وہ خود ہی اللہ کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتا ہے. اور جو اللہ کے دین کے قریب ہوتا ہے وہ یہدی الیہ من اناب وہ یہدی الیہ من ینیب، دونوں بات کہی اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے.
اور گمراہ کس کو کرتا ہے؟ بما کسبوا، ان کے اپنے کمائی کے سبب، ان کے اپنی حرکت کے سبب. تو یہ نقطہ بھی ہمارے ذہن میں صاف رہنا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، کسے کیا؟ جس نے خود چاہا، جس نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری اختیار کی، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. تو پھر تم ایسے لوگوں کے بارے میں یہ چاہتے ہو کہ ان تهدوا، تم اس کو ہدایت دے دو گے، تم اس کو سیدھے راستے پر لے آؤ گے کہ نہیں بھائی ابھی اور موقع دیا جائے، وہاں وہ لوگ تو مسلمان ہیں، اس بستی میں 4 گھر مسلمان ہے، اس بستی میں 2 گھر مسلمان ہے، اس بستی میں فلاں آدمی مسلمان ہے مسلمان، تو کافروں کے بیچ کیوں ہے؟ کیوں نہیں وہ مدینہ آیا؟ کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسجد نبوی میں نماز کے لیے کھڑا ہوا؟ کیوں نہیں؟ یہاں کوئی پیچھے سے آ کر ابو جہل اور ابو لہب اس کو مارتا نہیں، پیٹتا نہیں، اس پہ ڈنڈے نہیں برساتا، کوئی اس کی مسجد نہیں چھینتا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں موجود ہوتا، ان کی عمارت میں، ان کی امامت میں وہ نماز پڑھ رہا ہوتا، کسی مائی کے لال میں یہ دم نہیں ہوتا کہ اگر محمد کو بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے اپنا امام، تو وہ ان کو ان کی نماز سے روک سکے اور وہ اس کے پیچھے پیٹھ پر لاٹھی اور ڈنڈا برسا سکے. کسی میں دم نہیں ہوتا. کیوں نہیں آیا وہ؟ تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی مل گئی، جس کسی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکال سکتے ہو. نہیں بھائی کسی صورت سے اس کو بچا لیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم کو کافر بنا دیں جیسے کہ خود یہ کفر کر رہے ہیں. کون لوگ؟ منافقین، جو اعلانیہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. جو صرف مدینہ نہیں آئے ہیں، باقی سب کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں وہ، لیکن مدینہ نہیں آئے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ بِمَا كَفَرُوا، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم کو بھی کافر بنا دیں. مدینہ نہ آنا کفر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آنا کفر تھا، اپنی بستیوں میں نماز پڑھنا کفر تھا، اپنی بستیوں میں روزہ رکھنا کفر تھا، کیونکہ ہجرت نہیں کیا، کافروں کے ساتھ رہنا پسند کر لیا. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہمارے حالات سے بہت مناسبت رکھتا ہے. ہمارے لیے کیا راستہ ہے یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا آگے کی آیات میں بھی. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ برابر ہو جاؤ سب. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، سب برابر ہو جائے. یعنی اب تو کوئی اس سے کہے گا نہیں نا کہ تم مدینہ کیوں نہیں آئے ہو، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی ہو. وہ کہے گا کہ آپ بھی تو اپنے بستی میں ہیں، تم یہاں کیوں نہیں آئے، آپ بھی تو نہیں آئے ہیں. تو یہ جو بات ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ برابر ہو گئے. بھائی اگر ہم نہیں گئے ہیں تو آپ بھی تو نہیں گئے ہیں، تو آپ نہ ہمیں ٹوکیے نہ ہم آپ کو ٹوکیں گے. یعنی ہم تو ٹوکنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہم اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے آپ کو بھی کہتے تھے کہ آپ بھی ویسے ہی کچھ کر لیجئے تاکہ سب برابر ہو جائے. بھائی اس بستی والے اگر نہیں جا سکے تو اس بستی والے بھی نہیں جا سکے مدینہ میں، تو ٹھیک ہے، وہ بھی مسلمان مان لیے جائیں، یہ بھی مسلمان مان لیے جائیں. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، ان لوگوں سے قریبی رشتہ نہ رکھو جب تک کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر جائیں. يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر جائیں، جب تک کہ ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اس کے دین کی، اس کے رسول کی نہ ہو جائے. ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ، ان لوگوں کو اپنا قریبی نہ بناؤ. رشتہ داریاں تھیں، دوستی تھی، اور بھائی
جا کر مسلمان سے ملنا ہے، اس بستی کا مسلمان ہے، کافروں کے بیچ ہے، دل میں محبت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی برادری کا نکل جائے، اپنا ہی کوئی رشتہ دار نکل جائے، دور میں اس سے شادی ہوئی ہو، فلاں فلاں فلاں، اور پھر کافروں کے بیچ ہے تو دل میں ایک محبت ہے، اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو اپنے دل کے قریب نہ لاؤ، ان سے دوستی نہ کرو، یہاں تک کہ یہ اپنے دل میں سب سے زیادہ اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے دین کو نہ بیٹھا لیں. یعنی یہاجروا فی سبیل اللہ کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہجرت نہ کر جائیں، جب تک کہ یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر مدینہ نہ چلے آئیں، تب تک ان کے لیے اپنے دل میں محبت کے جذبات نہ رکھو. آگے اللہ تعالیٰ تو کٹوا رہا ہے تو پھر محبت تو ہٹائے گا ہی نا. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. یہ لوگ اگر ہجرت نہیں کریں، ہجرت کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں، نہیں جائیں گے ہم مدینہ، تولو، تو پھر فَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں مل جائیں وہاں ان کو قتل کرو. ان کو جو نماز پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے، جو اللہ کو مان رہا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے، لیکن ہجرت نہیں کی ہے، اس نے، وہ آیا نہیں ہے مدینہ. یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے دین کی محبت نہیں ہے، بلکہ کم ہے یا نہیں ہے. اس سے زیادہ اس کو اپنا علاقہ، اپنا وطن، اپنی دھرتی، اپنا بزنس، اپنا مال، اپنا گھر، اپنا پریوار، اپنی برادری پسند ہے، اپنا قبیلہ پسند ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ ہجرت نہ کرے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان کو پکڑو اور جہاں مل جائیں وہاں ان کو مارو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ایسے لوگوں کو ہرگز، ایسے لوگوں میں سے کسی کو بھی ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ، ایسے لوگوں میں سے ہرگز کسی کی مدد نہ کرو، ان کے مددگار نہ بنو، اور نہ ان کو اپنا مددگار بناؤ. نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، روزہ رکھ رہے ہیں، ایسے لوگ اللہ اور رسول کا نام لے رہے ہیں، ان کو دوست نہیں بنانا ہے، ان سے محبت نہیں کرنی ہے، نہ ان کی مدد کرنی ہے، نہ ان کو اپنا مددگار بنانا ہے. وجہ صرف ایک ہے، انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی ہے. اور ہجرت مطلب یہ کہ ان کے دل میں اپنے علاقے کی محبت زیادہ ہے، اپنے بزنس، اپنے انٹرسٹ کی محبت زیادہ ہے، اپنے برادری اور قبیلے کی محبت زیادہ ہے. یہی وجہ ان کے کفر کا سبب بنی. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ تم کو کافر بنا دیں جیسا کہ وہ خود کافر ہیں. کیا تھا کفر ان کا؟ نماز چھوڑ دی تھی؟ نہیں. روزہ چھوڑ دیا تھا؟ نہیں. ہجرت نہیں کی تھی. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان منافقین کو، یعنی یہ بظاہر مسلمان ہیں، تو سوائے، یعنی مارنا سب کو ہے، لیکن کن کو نہیں مارنا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے قوم میں ایسے مل گئے ہیں. کس قوم میں؟ کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا، یعنی مدینہ کے مسلمانوں کا اور اس قوم کا، اس قبیلے کا معاہدہ ہے کہ اچھا ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، آپ ہم سے لڑیے نہیں. اور اس بستی میں، اس قبیلے میں کوئی مسلمان ہو گیا اور وہ ایسا مسلمان ہے جو ہجرت نہیں کر رہا، تو اگر وہ کہیں مل جائے میلے میں تو اس کو مارنا نہیں، اس کو نہیں مارنا. اللہ تعالیٰ حالانکہ حکم تو سب کو مارنے کا دے رہا ہے، لیکن اللہ کی قید کے ساتھ کہ سوائے ان کو کہ جن کی بستی سے، جن کے قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے، میثاق ہے، کیونکہ وی شل ناٹ فائٹ ایچ ادر، یہ والی بات ہے. تو اس بستی، اس قبیلے کا کوئی آدمی مسلمان ہو گیا لیکن ہجرت نہیں کر رہا، اور وہ مسلمان کہیں دور مل گیا، قافلے میں مل گیا، میلے میں مل گیا، تو اس کو مارنا نہیں، اس سے لڑنا نہیں. او جاءکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا پھر ایسا منافق، ایسا مسلمان
بظاہر مسلمان اندر سے منافق، کیونکہ اس ہجرت نہیں کی. جو تمہارے پاس اس حال میں آتا ہے، یعنی تم سے اس کی ملاقات اس حال میں ہوتی ہے کہ حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اس کے دل میں بے چینی ہے، پریشان ہے، نہ تم سے لڑنا چاہتا ہے، نہ اپنے قوم سے لڑنا چاہتا ہے، یعنی نہ اپنی قوم کی طرف ہو کے تم سے لڑنا چاہتا ہے، نہ تمہارے ساتھ مل کے کافر قوم سے لڑنا چاہتا ہے. نہیں، ہم نہیں لڑنا چاہتے. یہ والا آدمی اگر تم کو مل گیا تو پھر اس کو بھی نہیں مارنا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. دیکھو اس کے دل میں تمہارا روب بیٹھ گیا ہے نا، وہ اب تم سے لڑنا نہیں چاہتا. اگر اللہ چاہتا تو وہ اس کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور پھر وہ تم سے لڑنے آ جاتا کافروں کے ساتھ مل کر کے. کافروں کے ساتھ مل کے ایسا مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے لڑنے چلا آتا. ہوا تھا نا ایسا. جنگ بدر کی کہانی میں، جنگ بدر کی جو باتیں ہم اور آپ جانتے ہیں، اس میں یہ بات ہمیں بہت کم بتائی جاتی کہ وہ جو ابو جہل کا لشکر تھا جنگ بدر میں، اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور وہ آئے تھے لڑنے کے لیے. کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. جنگ بدر میں یاد رکھیے اس بات کو، جنگ بدر میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مکہ میں رہتے تھے، نماز روزہ کرتے تھے، آئے تھے لڑنے. کیونکہ بھائی اپنی دھرتی، اپنی ماٹی، اپنا دیش، نہیں لڑو گے اپنے دیش کے لیے، نہیں لڑو گے اپنی دھرتی کے لیے، چلو اس فتنے میں گرفتار ہوئے تو لڑنا پڑے گا. اپنی دھرتی، اپنی ماٹی کے لیے تو لڑنا پڑے گا، بھلے لڑنا پڑے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑنے کے لیے چلے آتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ. لہذا اگر وہ لوگ کنارہ کشی اختیار کریں، اعتزال کریں، بھائی ہم نہیں لڑنا چاہتے، نہ ہجرت کر رہے ہیں اور نہ آپ سے لڑنے آ رہے ہیں، اپنی کافر قوم کے ساتھ مل کر کے آپ سے لڑنے بھی نہیں آ رہے. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے لڑے بھی نہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں کہ ہم تو مل جل کے رہنا چاہتے ہیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر تم کو کوئی راستہ نہیں دیا ہے کہ نہیں لڑو ہی ان سے. نہیں، جو خود نہیں لڑنا چاہ رہا اس سے مت لڑو، بھلے وہ منافق ہے. تمام کے تمام منافقوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ جہاں پاؤ وہاں مارو، لیکن ان کو چھوڑ دو کیونکہ یہ لڑنا نہیں چاہتے. ان کے دل میں نہ اپنے قوم سے اور نہ تم سے لڑنے کی خواہش ہے، ان کو چھوڑ دو. تو ایک گروہ تو یہ ہوا کہ جو ایسی قوم سے جا کے ملا ہوا ہے اور ایسے قبیلے میں رہتا ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اس سے نہیں لڑنا ہے، اس کو جینے دو، منافق ہے بھلے ہی. دوسرا وہ جو تم سے خود لڑنا ہی نہیں چاہتا اور نہ تمہارے ساتھ مل کے اپنی کافر قوم سے لڑنا چاہتا ہے، بلکہ صلح اور آشتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ہجرت نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم لڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں، ہم کو جینے دیجیے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تم کو ہاتھ رکھنے کے لیے حکم نہیں دیا ہے. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، تم کو ملے گا ایک گروہ اور منافقوں کا، یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، اور یہ لوگ ایسے ہیں جو تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں. ابھی پچھلے والے گروہ کی طرف دونوں سے امن میں رہنا چاہتے ہیں کہ نہ بھائی ہم آپ سے لڑیں گے نہ ان سے لڑیں گے. اوپر سے تو ان کا حال یہی ہے، لیکن کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیھا، وہی مکہ والے منافقین کی طرح کہ جب یہ کسی فتنے میں ڈالے جاتے ہیں تو ارکسوا فیھا، اوندھے پڑ جاتے ہیں اس فتنے میں. یعنی جب ان کی اپنی قوم جو کافر قوم ہے وہ جب ان پر پریشر ڈالتی ہے اور ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ میرے یا تو ہمارے ہو یا ان کے ہو، ثابت کر کے دکھاؤ، اس دھرتی کے ہو، اس دھرتی کے پتر ہو تو یہاں کے ثابت کر کے دکھاؤ، مکہ مدینہ والے کو مانتے ہو تو وہاں جاؤ. جب ان کی قوم
اس بات کا ان سے مطالبہ کرنے لگتی ہے، ایسے حالات ان کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہوں اور گردن کٹائیں کیونکہ وہ اپنے بستی میں کمزور ہے نا، یا پھر گردن بچائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں شامل ہوں، کفر کریں، منافق کا ٹیگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر لگوا لیں۔ جب ان کے سامنے ایسا فتنہ آتا ہے، ایسی آزمائش آتی ہے، ایسا امتحان آتا ہے تو وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں اور وہ کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ آگے نا مکہ میں بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر یہ لوگ اگر آپ سے کنارے نہ ہوں، لڑنے سے دور نہ ہٹیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ صلح اور آشتی کرنا چاہیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ وہ اپنے ہاتھوں کو آپ سے روکے رکھیں، یعنی نہ لڑ بھی رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ مل کے مسلمان مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف جو پلاننگ ہے اور جو جنگ ہے اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں، تو پھر فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو بھی پکڑو اور جہاں ملے ان کو مارو۔ کس کو؟ جو نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا درود پڑھ رہا ہوگا، اگر اس وقت تک درود کا حکم آ گیا تو درود بھی پڑھتا ہوگا، نماز تو پڑھتا ہی تھا، روزہ رکھتا ہی تھا، جیسے بھی حکم تھا، وہ مل جائے جہاں بھی اس کو مارو، قتال کرو، جان لے لو اس کی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے آپ کو کھلی چھوٹ دے دی، یہی کھلی چھوٹ نا کہ ملے تو مارو، کیوں؟ کیونکہ وہ کافروں، یہ ہے مسلمان لیکن کافر کے ساتھ مل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف سازشیں کرتا ہے، یہ ہے تو مسلمان لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدنام کرتا ہے، یہ ہے تو مسلمان لیکن یہ کافروں کے ساتھ مل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جو سچے دل سے مانتے ہیں ان کو مارتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ لہذا ایسے نماز پڑھنے والوں کو جہاں مل جائیں مارو، پکڑو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، مومن کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ ایک مومن، اب مومن کی بات ہو رہی ہے، منافق کی نہیں بات ہو رہی، ایک مومن کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے الا خطأ، بس یہ کہ خطا ہو جائے، غلطی سے مرا جائے، یعنی نیت نہیں تھی مارنے کی اور کوئی ایسی بات ہو گئی کہ اس ایک دوسرے مومن کی جان چلی گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی پیچھے کرنے میں دھکا لگ گیا، چپا گیا، غلطی سے گولی ادھر سے ادھر، گولی مار رہے تھے نیل گائے کو اور گولی لگ گئی کسی اور کو، اس طرح کی غلطی ہو جائے، غلطی جان بوجھ کے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جو کوئی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، اور مومن ہی کر دے، کافر نہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، تو اس کو یہ چاہیے کہ ایک گردن آزاد کرے، یعنی ایک غلام آزاد کرے۔ دیکھیے مرڈر کرنا اگر غلطی سے ہو جائے، غلطی سے مرڈر ہو جائے ایک مومن کا دوسرے مومن کا، مومن کے ہاتھوں دوسرے مومن کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ چاہیے کہ ایک گردن آزاد کرے، یعنی ایک غلام کو آزاد کرے، اور وہ غلام مومن ہونا چاہیے، ودیعۃ مسلمۃ، اور پورا کا پورا خون بہا اس کو دے، بلڈ منی جس کو کہتے ہیں، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کی طرف، الا ان یصدقوا، ہاں مگر یہ کہ اگر گھر والے معاف کر دیں۔ بھائی جس آدمی پر یہ الزام ہے کہ اس کی وجہ سے مر گیا فلاں، اب وہ آدمی غنڈہ موالی نہیں ہے، سمجھدار، عزت دار، شریف آدمی سماج کا ہے، تو اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ جو مارا گیا اس کے گھر والے کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ آدمی تو ایسا نہیں ہے،
یہ سماج کا عزت دار آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، شریف آدمی ہے، ہم اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، اس سے پیسہ نہیں لیں گے، لیکن اس آدمی کو ایک غلام تو آزاد کرنا ہوگا۔ اب غلام نہیں ہے تو اب علماء بتاتے ہیں کہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ تو پھر کسی کو اسی حیثیت سے کسی کا قرض اتروا دے۔ ایک آدمی کی اچھی خاصی قیمت ہو سکتی ہے نا، لاکھوں کروڑوں میں جا سکتی ہے، تو ایک بڑی رقم دے کے سماج طے کرے گا، ایک بڑی رقم دے کر کے اس کسی آدمی کی کا قرض وہ اتروا دے تو وہ غلام آزاد کرنے کے متبادل ایک کام کر پائے گا وہ۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر کوئی ایک ایسا آدمی مر گیا جو ہے تو مومن لیکن کسی ایسے قبیلے اور ایسے بستی کا تھا جو قبیلہ اسلام قبول نہیں کیا ہے اور وہاں سے مسلمانوں کی لڑائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک غلام آزاد کر دیجئے، پیسہ نہیں دیجئے۔ اور پیسہ نہیں دینے کی علت مفسرین کیا بتاتے ہیں کہ کافر قوم کے پاس پیسہ چلا جائے گا نا، اس کے گھر والے تو کافر ہیں اور وہ آدمی تھا مومن، اور اس کا غلطی سے مرڈر ہو گیا ایک مسلمان کے ہاتھ، تو اگر پیسہ دے گے تو کافر قوم کا بھلا ہو جائے گا۔ ایک کوکا کولا پینے والے کو سننا چاہیے کہ کافر قوم کا بھلا ہو جائے گا، اس لیے اس کو پیسہ مت دو، یہ جو دیت ہے نا، دیت نہیں دو کیونکہ کافر کا بھلا ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور وہ آدمی جس کا مرڈر ہوا وہ کسی ایسی قوم سے تھا، جس قوم سے، ایسے بستی سے، ایسے قبیلے سے تھا جس قبیلے اور بستی سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، نہیں لڑیں گے، تو پھر اور اس کا مرڈر ہو گیا ایک مسلمان کے ہاتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، پیسہ بھی دے گا اس کے گھر والوں کو اور ایک غلام بھی آزاد کرے گا، اور غلام آزاد کرنے کا متبادل جو ابھی آیا کہ گردن یعنی قرضہ کسی کا اتروا دے گا اور جو بلڈ منی ہے وہ دینا ہوگا۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور جو کوئی اتنا نہیں کر سکتا ہو، پیسہ نہیں دے سکتا، اتنا پیسہ معاف کر دیا گیا، غلام نہیں ہے، آزاد کیسے کروائے غلام؟ تو اس کو چاہیے کہ شہرین متتابعین، لگاتار پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے وہ۔ یہ جو گاؤں میں لڑائی میں مرڈر کر دیتے ہیں اور یہ جو گھر اور خاندان کی لڑائی میں مرڈر کر دیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر کٹا اور بندوق نکال کے گولی مار دیتے ہیں اور چھرا مار دیتے ہیں اور زہر کھلوا دیتے ہیں اور گلا دبا دیتے ہیں، اور جو آگ لگا کر کے عورتوں کو گھر میں مار دیتے ہیں، ان کو سننا چاہیے کہ غلطی سے اگر مر گیا اس کے ذریعے تو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں لگاتار، اگر غلام نہ ملے، اور خون بہا تو دینا ہی دینا ہے، اور تم تو جان بوجھ کے بہو کو جلا رہے ہو اور زہر کھلا رہے ہو اور گلا داب رہے ہو، اور تم تو بھائی کو زہر کھلا رہے ہو، اور تم نے تو مرڈر کروا دیا، پیسہ دے کر مرڈر کروا دیا اور خود بندوق نکال کر مار دیا، تمہارا کیا حشر ہے؟ تمہارا کیا ہوگا؟ توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ توبہ کا طریقہ ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالی بہت علیم ہے، سب جانتا ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو تمہارے دماغ کی کمزوری ہے، اللہ سب جانتا ہے اور حکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے، اسی لیے اس نے تمہیں یہ سب بتایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔